أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على مولا آپ کی عبادات مجلس میں آنا مجلس میں بیٹھنا قبول فرمائے باپ بیوی آپ کی عبادتوں کو اجر عظیم عطا فرمائے بیوی آپ کی دلی حاجات کو اپنی رضاؤں کے ساتھ قبول فرمائے اللہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آواز بلند سناؤ اسلام سلامتی کا مذہب ہے امن کا مذہب ہے بھائی چارے کا مذہب ہے اللہ رحمان و رحیم ہے اس کا نبی رحمت للعالمین ہے کسی کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ دین کے نام پہ سختی کرے اسلام وہ دین ہے جو امن قائم کرنے کا حکم دیتا ہے سورہ کافرون میں آخری آیت میں لکھا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین واضح الفاظ میں کافروں کے لیے پیغام دیا گیا ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں پہلے ہی بیان ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین میں کوئی جبر نہیں ہم نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کے بیان دین میں کوئی جبر نہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں کیونکہ ہم نے ہدایت کو کھول کھول کر واضح کر دیا ہے اب یہ سمجھنا ہوگا کہ ہدایت کیا ہے پروردگار نے ہدایت نازل کی ایک قرآن اور دوسری اہل بیت ایک قرآن اور دوسری اہل بیت ہدایت نازل کر دی گئی اب یہ خود پہ منحصر ہے کون ہدایت کا راستہ اپناتا ہے کون گمراہی کا راستہ اپناتا ہے کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں یہ راستہ خود اپنانا ہے باز بلند صلوات اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے اب چاہے شاکر بن جاؤ یا چاہے کافر بن جاؤ یعنی شکر وہی کرتا ہے جس کے پاس ہدایت کی نعمت ہے شکر وہی کرتا ہے جس کے پاس نعمت ہوتی ہے اور جس کے پاس شکر کرنے کے لیے نعمت نہیں انہیں کافر کہتے ہیں کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں اور نعمت سامنے ہونے کے باوجود جو فائدہ نہ اٹھائے اسے بدبخت کافر کہتے ہیں باز بلند صلوات مولا علی کے نور کے صدقے باز بلند صلوات پڑھ دیں علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے توجہ کیجئے بہت خوبصورت کلام علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے جو کائنات میں اجالا دکھائی دیتا ہے علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے جو کائنات میں اجالا دکھائی دیتا ہے
مزاج نہج بلاغہ ہے آیتوں جیسا، مزاج نہج بلاغہ ہے آیتوں جیسا، ویسا ہی جلال، ویسا ہی مزاج، ویسی ہی تلقین، ویسی ہی تنبیہ۔ نہج بلاغہ کھول کے مولا علی کا کوئی بھی نوحہ پڑھ لیں، مزاج نہج بلاغہ ہے آیتوں جیسا، مزاج نہج بلاغہ ہے آیتوں جیسا، کلام یہ بھی خدا کا دکھائی دیتا ہے، کلام یہ بھی خدا کا دکھائی دیتا ہے۔ مزاج نہج بلاغہ ہے آیتوں جیسا، مزاج نہج بلاغہ ہے آیتوں جیسا، کلام یہ بھی خدا کا دکھائی دیتا ہے، کلام یہ بھی خدا کا دکھائی دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ علی امام منستم منم غلام علی، علی امام منستم منم غلام علی، ہر ایک نبی یہی کہتا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک نبی یہی کہتا دکھائی دیتا ہے۔ امام کو ماننا ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، تمام انسانوں کو۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر دور کے انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہاں اعمال نامے نبی کی بنیاد پہ نہیں ملیں گے۔ جس کا نعرہ علی امام منستم من غلام علی ہوگا وہ صراط کے اس پار ہو جائے گا۔ علی امام منستم منم غلام علی، ہر ایک نبی یہی کہتا دکھائی دیتا ہے۔ مجھے زمین پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، مجھے زمین پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، فقط حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، فقط حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے۔ کربلا میں میرے مولا کا ایک سجدہ تمام نبیوں کی ریاضتوں کا ثمر ہے، تمام فرشتوں کی عبادتوں کا اجر ہے۔ اور اب ایک شعر امام مولا عباس کی شان، کمال قدرت معبود ہے میرا، کمال قدرت معبود ہے میرا عباس، علی کو بھی یہ علی سا دکھائی دیتا ہے، علی کو بھی علی سا دکھائی دیتا ہے۔ علی کی باتیں کیا کرو، جہاں بیٹھو علی علی کیا کرو، کہ سننے والے کہیں یہ تو دنیا کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ قیامت کے دن وہ پچھتائیں گے کہ جو وقت فضول ضائع کیا، کاش علی کی ذکر میں گزارا ہوتا۔ حدیث پہ حکم ہے زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ لانا ذکر ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں، بازن ثواب۔ علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں، ثواب نہیں کہا گیا، ثواب اور ہوتا ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد تخلیق علی علی کرنا ہے، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، قرب موت، قرب قیامت، قرب ظہور امام زمانہ، تینوں میں سرخرو ہو جاؤ گے، تینوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ باز بلند صلوات۔ سارے عالم کا ولی حاصل ایمان ہے علی، سارے عالم کا ولی حاصل ایمان ہے علی، آیت رب جلی بولتا قرآن ہے علی، جو لیا رب نے رسولوں سے وہ وعدہ ہے علی، جو لیا رب نے رسولوں سے وہ وعدہ ہے علی، نور کرتا ہے سفر جس پہ وہ چاہتا ہے علی۔
من یرد اللہ میں خالق کا ارادہ ہے علی، من یرد اللہ میں خالق کا ارادہ ہے علی، جس کو توحید نے اوڑھا ہے وہ لپاتا ہے علی، جس کو توحید نے اوڑھا ہے علی۔ حالت سجدہ میں مسجود نظر آتا ہے، حالت سجدہ میں مسجود نظر آتا ہے، عبد ہوتے ہوئے معبود نظر آتا ہے، عبد ہوتے ہوئے معبود نظر آتا ہے۔ پے کرے عدل کہیں عدل کی میزان کہیں، پے کرے عدل کہیں عدل کی میزان کہیں، کل کا کل دین کہیں تو یہ ایمان کہیں، قرآن سینے میں رکھا ہوا جستان کہیں، ایلیا ہے یہ کہیں اور ہے رحمان کہیں، ایلیا ہے یہ کہیں اور ہے رحمان کہیں۔ جس میں اوصاف جلی ہو، توجہ کیجئے، جس میں اوصاف جلی ہو وہ ولی ہوتا ہے، جس میں اوصاف جلی ہو وہ ولی ہوتا ہے، وہ جو ولیوں کا ولی ہو وہ علی ہوتا ہے، وہ جو ولیوں کا ولی ہو وہ علی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ جس نے انوار علی خود میں سمائے، جس نے انوار علی خود میں سمائے وہ علی، جس نے انوار علی خود میں سمائے وہ علی، جس نے ہاتھوں سے ستارے ہیں بنائے وہ علی، اپنے سجدوں سے جو توحید بچائے وہ علی، ٹھوکریں مار کے جو مردے جگائے وہ علی، ٹھوکریں مار کے جو مردے جگائے وہ علی۔ یہ اگر چاہے تو ہر ذرے کو گوہر کر دے، یہ اگر چاہے تو ہر ذرے کو گوہر کر دے، جس پہ ہو اس کی نظر اس کو یہ کمبر کر دے، ایک قطرے کو جو چھو لے تو سمندر کر دے، جس پہ ہو اس کا کرم اس کو یہ کلندر کر دے۔ دست اللہ ہے یہ کاتب تقدیر ہے، دست اللہ ہے یہ کاتب تقدیر ہے، یہ خود خدا جس کا مصور ہے وہ تصویر ہے، یہ خود خدا جس کا تصور ہے وہ تصویر ہے، یہ رخ عالم سے ہے یہ پردے ہٹانے والا۔ رخ عالم سے ہے یہ پردے ہٹانے والا، ہے یہ قرآن تو قرآن پڑھانے والا، بت کدے کو یہی کعبہ بنانے والا، حرمت مادر عیسیٰ کا بچانے والا، حرمت مادر عیسیٰ کا بچانے والا۔ رب کے انداز میں ہی رب کا ولی بولا ہے، رب کے انداز میں ہی رب کا ولی بولا ہے، لب عیسیٰ سے بھی طفلی میں علی بولا ہے، لب عیسیٰ سے بھی طفلی میں علی بولا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے نے جو معجزات دیکھے ہیں، ہر معجزے میں ید اللہ نظر آتا ہے۔ رخ عالم سے ہے یہ پردے ہٹانے والا، ہے یہ قرآن کو قرآن پڑھانے والا، بت کدے کو ہے یہی کعبہ بنانے والا، حرمت مادر عیسیٰ کا بچانے والا۔ رب کے انداز میں ہی رب کا ولی بولا ہے، لب عیسیٰ سے بھی طفلی میں علی بولا ہے۔ کشتی نوح کو طوفان سے بچایا اس نے، باز بلند سے بات باز بلند کی گزارش کی تھی۔ کشتی نوح کو طوفان سے بچایا اس نے، نار نمرود کو ایک پل میں بجھایا اس نے، نار نمرود کو ایک پل میں بجھایا اس نے، نور موسیٰ کو سرے طور دکھایا اس نے، نور موسیٰ کو سرے طور دکھایا اس نے، نقش فرعون کو ہستی سے مٹایا اس نے، نقش فرعون کو ہستی سے مٹایا اس نے۔ مرتبہ اس کا حد فکر میں آتا ہی نہیں، مرتبہ اس کا حد فکر میں آتا ہی نہیں، مثل بے مثل یہ ذہنوں میں سماتا ہی نہیں۔ آخری بند توجہ قائم کیجئے، پوری منقبت کا نچوڑ ہے۔
یہ کیا کہیں گر نہ اسے ذات کا اظہار کہیں، کیا کہیں گر نہ اسے ذات کا اظہار کہیں، توجہ کیجئے، کیا کہیں گر نہ اسے ذات کا اظہار کہیں، کیا کہیں گر نہ اسے صاحب اسرار کہیں، کیا کہیں گر نہ اسے ذات پہ اظہار کہیں، کیا کہیں گر نہ اسے صاحب اسرار کہیں، کیا کہیں گر نہ اسے امر پہ مختار کہیں، تم کہو کیا کہیں گر رب کا نہ شہکار کہیں، تم کہو کیا کہیں کیا رب کا نہ شہکار کہیں۔ جو ہر ایک راز جہاں بولے، جو ہر ایک راز جہاں کھولے اسے کیا بولیں، جو ہر ایک راز جہاں کھولے اسے کیا بولے، جس کے لہجے میں خدا بولے اسے کیا بولے۔ نعرہ حیدری، عزاداران حسین 40 سال خون رونے کے بعد جب زہر سے جگر کٹ کٹ کے نکل رہا تھا تو کربلا کی طرف رخ کر کے میرے چوتھے امام نے کہا، بابا معاف کر دینا، جو آپ کے رونے کا حق تھا سجاد ادا نہ کر سکا۔ جب زہرا کے پہلو پہ دروازہ گرا، رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ، ایک ملون نے شہزادوں کے سامنے سیدہ کو تعزیانہ مارا۔ حسین تڑپ کے ماں کے پاس آئے، سیدہ نے بیٹے کا گلا چوم کر کہا، لا یوما کی یومکا یا ابا عبداللہ، حسین یہ دن تیرے دن سے زیادہ سخت۔ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے آ رہے تھے، مگر امام حسن کہتے جاتے تھے، حسین نہ رو، یہ دن تیرے دن سے زیادہ سخت۔ سلام اس غریب شہنشاہ پہ جس کا لاشا دفن نہ کیا گیا، جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے رہے، جسم کا کوئی حصہ خاک شفا بن گیا، گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کی سموں پہ پھنس گئے۔ کالے برقعے والی ایک بی بی گھوڑوں کے ساتھ دوڑتی جاتی اور کہتی جاتی، واہ غریبہ، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔ علی اصغر کے خون سے وضو کر کے نماز ادا کی اور خیموں کے دروازے پہ آ گئے حسین، آواز دی، یا زینب و یا کلثوم میرا آخری سلام، سکینہ میرا آخری سلام، اما فضہ میرا آخری سلام۔ زینب تڑپ کے دروازے پہ آئیں، بھیا اندر نہیں آؤ گے؟ زینب میں زخمی ہوں، تو دیکھے گی تو مر جائے گی، تو دیکھے گی تو مر جائے گی۔ آ گئے حسین خیمے میں، لے آئی بہن بھائی کو خیمے میں۔ یہ جو ہم ماتمی حلقہ بناتے ہیں یہ ہماری ایجاد نہیں، حسین کی بہنوں کی سنت ہے۔ بھیا ہم حلقہ بناتی ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیں۔ بہنوں نے حلقہ بنایا، زلجنا کو دیکھا تو سید رو پڑے، ہائے میرا غازی تو رہا نہیں، زلجنا کس نے تیار کروایا؟ آواز آئی رقیہ نے، رقیہ کا نام آیا، حسین قریب آئے، بی بی سے رو کر بولے، رقیہ زلجنا سجانا مردوں کا کام ہے، تجھے کس نے سکھایا؟ بی بی روتی جاتی اور کہتی جاتی، کل رات خیمے میں غازی آئے تھے، وہ زلجنا ساتھ لائے تھے، زلجنا تیار کرانا سکھایا، اور کہا رقیہ سیدوں کو مشکل بن گئی ہے، میرے بعد زینب کا باز تم ہو، میرے بعد زینب کا باز تم ہو۔ حسین گھوڑے سے نیچے، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، زلجنا آگے نہیں بڑھتا، 4 سال کی سکینہ گھوڑے کے سموں پہ لپٹی ہے اور رو رو کر کہہ رہی ہے، زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا۔ ہو گئی کربلا، ہو گئی کربلا، آ گئی شام غریبہ، ہائے سکینہ بابا کو ڈھونڈنے نکلی، جھلستی ریت کے صحرا میں سکینہ بابا کو ڈھونڈ رہی ہے،
ایک شامی راہ میں مل گیا، بی بی رو کے پوچھتی ہیں، حل ریتا ابی، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ وہ پوچھتا ہے، تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی۔ شامی کا ہاتھ اٹھا، سکینہ کو پہلا تمانچہ مارا، کربلا کے میدان میں غازی کی لاش تڑپنے لگی۔ بی بی رخسار پہ ہاتھ رکھ کے بولتی ہیں، ظالم اب تو بتا دے میرا بابا کہاں ہے؟ شامی نے تیر کمان میں لگایا اور تیر چھوڑ دیا، تیر حسین کی لاشے میں پیوست ہو گیا۔ سکینہ روتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی اور کہتی جاتی، بابا مجھے معاف کر دینا، نہ میں اس سے پوچھتی نہ یہ آپ کو تیر مارتا، بابا مجھے معاف کر دینا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ